السلام علیکم دوستوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ آپ سبھی کو ماہ مبارک کا 17واں روزہ بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آج میرے دل نے چاہا کہ میں آج آپ سے کچھ گفتگو کروں۔ آج کا جو ماحول ہے آپ سبھی کو پتہ ہے کہ وبا نے پورے ملک کو تہس نہس کر رکھا ہے۔ نہ جانے کتنے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اس وبا میں مبتلا ہو کر۔ یہ کوئی عام وبا نہیں ہے اور میں آپ کو ڈرا بھی نہیں رہا ہوں کہ میں آپ کو ڈرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمیں اس بیماری سے ڈرا رہے ہیں۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر اس وبا سے حفاظت کروا لیں تو ہم غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کے علاج سے وبا نہیں جائے گی۔ کیوں یہ دوبارہ ہمارے ملک میں آئی؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ کیا ان بیتے سالوں میں ہمارے ملک میں کیا نہیں ہوا؟ کیا مسجدوں کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہوئی؟ کیا قرآن کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہوئی؟ کیا میرے اور آپ کے تاجدار مدینہ کی شان میں گستاخی نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ ذرا غور کیجئے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، یہ وبا واپس کیوں آئی اور ہمارے ملک میں کیوں آئی؟ ہم نے ابھی صرف موبائلوں پر لوگوں کی چیخ اور پکار کو دیکھا ہے۔ اگر دیکھنا ہے نا تو کسی ہاسپٹل کے باہر جا کر ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھ لو، آپ کی آنکھیں بھر آئے گی، آپ کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرنے لگیں گے۔ لوگوں کی حالت بہت خراب ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہمیں احتیاط کرنا ہے، ہمیں اس سے لڑنا نہیں ہے۔ اور کس کی مجال کہ جو وبا آئی ہوئی اس سے لڑ لیں؟ ہے کوئی طاقتور جو لڑ سکتا ہے؟ میرا رب ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وقت بہت نازک ہے، دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں نمازوں کی طرف آنا ہے، مسجدوں کی طرف جانا ہے، اس کے سامنے سر رکھ کر گڑ گڑانا ہے، معافی تلافی کرنی ہے، اسے ہمیں راضی کرنا ہے۔ وہ جو رب روٹھا ہوا ہے نا اسے منانا ہے۔ اور یہ جو پاک مہینہ ہے اگر اس میں ہم اسے نہ منا سکے تو پھر کب منائیں گے؟ کیونکہ ہمارے گئے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے ہیں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اس دل میں کتنے درد ہیں، اور ابھی بھی میرے اپنے ہاسپٹل میں ہیں، کیونکہ جس کے جاتے ہیں ان کے دلوں کے حالوں سے پوچھو کہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ گھر والے کتنے غم میں ہیں، کیونکہ جو ہاسپٹلوں میں ہیں انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی چیخ و پکار نے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دل بہت غمگین ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی بیمار ہو اور ہم سکون میں رہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ معاف کرے، ایک ایک گھر سے باپ کی لاش بھی نکل رہی ہے، بیٹے کا جنازہ بھی اٹھ رہا ہے، ماں کا جنازہ بھی اٹھ رہا ہے۔ میرا رب معاف کرے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں اس رب کو منانا ہے۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ وبا ایسے چلی جائے، ہرگز نہیں جا سکتی میرے بھائیوں۔ ہمیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ہم ان مریضوں کے لیے، ہم تو پورے عالم کے مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں میرا رب اس وبا کو ختم کر دے اور ملک میں امن و امان اور سکون عطا فرمائیں۔ اور خاص طور سے ان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ ایسے حالاتوں کے اندر اتنا بابرکت مہینہ، اور اس بابرکت مہینے میں ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی، ہم نے روزوں کی پابندی نہیں کی، ہم نے قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں کی، ہم نے کوئی نیک کام کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ رب راضی ہو جائے اور اس وبا کو ختم کر دے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ہمیں اس رب کی بارگاہ کی طرف تو جانا پڑے گا، اس کے سامنے سر رکھ کر گڑ گڑانا پڑے گا، تبھی تو وہ راضی ہوگا۔
میرا رب تو خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے تم مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کروں گا، پر ہمیں فرصت ہی کہاں۔ اے میرے دوستو، میں آپ لوگوں سے بہت عاجزانہ اور دل سے میں آپ سے ایک کہتا ہوں کہ دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ ملک بہت پریشانی سے گزر رہا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے ہم وطنی بھائی بھی بہت پریشان ہیں، کیونکہ جب بیماریاں آتی ہیں تو اس میں ذات، دھرم، برادری نہیں دیکھی جاتی، اس کی لپیٹ میں تو سب آتے ہیں۔ میرا رب ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان اور چین و سکون عطا فرمائے، اور اس وبا کو اس ماہ مبارک کی برکت سے ختم فرمائے۔ السلام علیکم۔